افغانستان سے ایک بڑی خبر، جہاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نائب وزیر اطلاعات افغانستان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امن کے لیے جو کی جانے والی کوششیں ہیں ان کو افغانستان میں مداخلت نہ سمجھا جائے، اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے عمران خان صاحب کا جو کردار ہے وہ بڑا قابل تعریف ہے، اور ہم پاکستان سمیت خطے کے تمام ممالک کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ عالمی برادری نئی افغان حکومت کو جلد تسلیم کرے۔ اچھا، دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے شہر نیو یارک پہنچ گئے ہیں، اور وزیر خارجہ نے امریکہ میں صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کے دوران یہ کہا کہ افغانستان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو افغانوں کے لیے کھولنا بہتر ہوگا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ افغانوں نے 4 دہائیوں میں بہت بڑی جنگ کا سامنا کیا ہے، اب افغانستان میں قیام امن کی جو امید ہے وہ پیدا ہونے لگی ہے۔ عالمی برادری کو افغانوں کو نازک موڑ پر تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ مزید مہاجرین کا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور افغانستان میں جو صورتحال ہے اگر کشیدہ ہوئی تو پاکستان سب سے زیادہ اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے، کرنٹ سچویشن جو افغانستان کے، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر ماریہ، وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کا جو دورہ ہے وہ کینسل ہونے کی وجہ جو ہے وہ ایبسولوٹلی نوٹ ہے، اور اگر پاکستان نے سر اونچا رکھنا ہے اور ایبسولوٹلی نوٹ کہنا ہے تو پھر قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ آپ اگری کرتی ہیں اس بات سے کہ یہ جو ایبسولوٹلی نوٹ ہے کہنا پاکستان کو بہت مہنگا پڑا ہے اور مزید پڑے گا؟ دیکھیں، یہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ درست ہے، کیونکہ پاکستان نے کچھ حدود کا تعین کیا ہے پاکستان افغانستان معاملات میں بھی، اور پاکستان کی جو افغانستان کی جو حکمت عملی ہے اس کو باقی ممالک کے ساتھ طے کرنے کے لیے۔ دیکھیں، پاکستان معاونت ضرور کر سکتا ہے، جو بھی لوگ اس وقت افغانستان سے نکل کر جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ بین الاقوامی اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں یا بین الاقوامی افواج کے لیے یا بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے، لیکن جو طریقہ کار پاکستان نے دی ہے، پاکستان اس کے مطابق اپنے فیصلے پہ کاربند رہے گا۔ اب اگر یہ فیصلہ آپ تبدیل کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام گروہ، یہ تمام لوگ یہاں آ جائیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ افغانستان کے اندر وہ کارروائیاں کی جائیں اور پاکستان کی سرزمین استعمال کی جائے، تو یہ ممکن نہیں۔ پاکستان نے فیصلہ بڑے واضح طور پہ کیا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر امن قائم کرنا یہ صرف افغان حکومت کی کمزوری یا افغان حکومت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام دنیا کی امن کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اگر افغانستان کی ریاست فعال نہیں ہوتی اور فیل ہو جاتی ہے تو اس کا خمیازہ صرف طالبان کی حکومت کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا خمیازہ تمام دنیا کے اوپر آئے گا، کیونکہ ابھی بھی جو خطرات ہیں افغانستان میں بالخصوص دہشت گردی کے نقطہ نظر سے ابھی بھی وہاں موجود ہیں اور برقرار ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں ایک جو جامع حکومت ہے اس کے قیام کی اگر میں بات کروں تو پاکستان کے جو پرائم منسٹر انہوں نے کچھ دن پہلے اعلان یہ کیا ہے ہمارے وزیر اعظم نے کہ انہوں نے افغانستان میں جو مختلف برادری ہیں ان کی نمائندگی کرنے والی جو جامع حکومت ہے اس کے قیام کے لیے طالبان سے مذاکرات کا باقاعدہ آغاز کر دی ہے۔ آپ کیسے دیکھتی ہیں پاکستان کے خاص طور پہ اس اقدام کو؟ دیکھیں، پاکستان اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان حکومت کے لیے راستے کھولے جائیں تاکہ دنیا کے جو بھی اس وقت تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ تقاضے افغانستان کی حکومت کے بھی ہیں، جس میں سر فہرست یہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو امن کی کوشش ہے اس کو مستحکم بنیادوں کے اوپر بنایا جائے، کہ وہاں کوئی غذائی جو ہے آپ کے کوئی کرائسس پیدا نہ ہو یا ہیومینٹیرین کرائسس پیدا نہ ہو، کیونکہ ایسی صورتحال میں آپ کے پاس جو مہاجرین کی جو لہر ہے اس میں اضافہ ہوئے گا، اور اگر افغانستان کی ریاست جو ہے فعال نہیں رہتی تو اس کا خمیازہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ ساری دنیا کی امن کے اوپر پہنچے گا۔ پاکستان نے مذاکرات ضرور شروع کیے ہیں، کیونکہ جب تک آپ مذاکرات نہیں کرتے، کسی کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ ان کے رویے میں عدل بدل یا تبدیلی کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ یہ تمام توقعات رکھتے ہیں تو پھر دوسری طرف ان کی بھی کوئی توقعات ہیں جو آگے پہنچانا ضروری ہیں، اور اس وقت کوئی نہ کوئی چینل طالبان کے ساتھ کھولنا جو ہے وہ اس کی اہمیت آپ کسی صورت بھی جو ہے اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ حال ہی میں جو دسمبر میں شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ جو ایک سربراہی اجلاس ہوا ہے
وہاں پہ افغانستان کے سابق نائب صدر ہیں امراللہ صالح جو کہ تاجکستان بھی فرار ہو گئے تھے. انہوں نے بھارت کی حمایت سے اجلاس میں افغانستان کی جو نشست ہے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن جو دیگر رکن ممالک ہیں انہوں نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا, کیونکہ طالبان حکومت کی یہ درخواست تھی کہ جی افغانستان کی جو نشست ہے اس کو خالی رکھا جائے. تو کیا اسے طالبان حکومت کا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلا ہم کہہ لیں کہ سفارتی رابطہ ہے یہ کہا جا سکتا ہے جسے سنا بھی گیا, اور کیا پھر طالبان جو حکومت ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاموشی سے سفارتی سطح پر تسلیم کیا جا چکا ہے یا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر فضا, بات دراصل یہ ہے کہ جب تک آپ کسی بھی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے اس ریاست کے رویے میں تبدیلی آپ نہیں مان سکتے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت زمینی طور کے اوپر حقیقتاً اس وقت طالبان حکومت جو ہے کابل میں قائم ہے. اب اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر چاہتے ہیں کہ عبوری حکومت سے نکل کے ایک جامع حکومت بنائی جائے تو جامع حکومت کا راستہ جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے آئے گا, وہ افغانستان کے آئین میں تبدیلی کے ذریعے آئے گا. اور یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ جو اس وقت طالبان حکومت موجود ہے کابل میں وہ کسی الیکشن کے ذریعے نہیں آئی ہے, وہ ایک جنگجو حیثیت سے جو ہے کابل میں داخل ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ تمام جو آپ نے جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک طرح کا ٹرانزیشن ہے, ایک طرح کی جو ٹرانزیشن ہے وہ در حقیقت اس معاہدے کی عکاسی کرتی ہے جو طالبان اور امریکن افواج اور امریکن حکومت کے درمیان ہوا. اگر یہ معاہدہ نہ طے پاتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ تمام چیزیں اس طرح آگے بڑھتیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انخلا تھا اس انخلا کے اندر جو خاص طور پہ پرانی افغان حکومت کا انخلا تھا اس انخلا کو پر کرنے کے لیے یہ حکومت قائم کی گئی ہے. اب اگر اس حکومت کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ای یو کے بھی جو سفیر ہیں ان کی جو ڈی ایچ ایم ہیں وہ بھی افغانستان کابل میں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو جرمنی ہیں وہ بھی اپنی جو ایمبیسی ہے وہ وہاں عنقریب شاید کھول دیں. اور اس کے علاوہ پاکستان, روس, چین, تاجکستان, ایران, یہ تمام جو علاقائی ممالک ہیں یہ تمام علاقائی ممالک اپنی سفارتی اور سفارت خانے وہاں کھول کے رکھے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہیں ڈی فیکٹو طور کے اوپر افغان حکومت کو ریکگنائز کرتے ہیں. اگر آپ ریکگنائز نہ کریں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ تمام سفارت خانے جو ہیں وہاں چلا سکیں, یا افغانستان کے جو نمائندے ہیں مختلف ممالک میں ان کو آپ اپنے ملک میں وہی سہولتیں دے سکیں جو اس وقت مختلف سفارت خانوں کو افغانستان کے سفارت خانوں کو حاصل ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, طالبان کی حکومت سنبھالنے کے بعد یہ جو سب سے پہلے کابل ایئرپورٹ پہ خودکش دھماکہ کیا گیا تھا, اس کے بعد پھر جلال آباد میں طالبان کی گاڑیوں پر 3 حملے کیے گئے, اور آج پھر ایک حال ہی میں حملہ ہوا ہے ننگرہار میں. طالبان پر ہونے والے جو دھماکے ہیں ان کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے, تو داعش کا افغانستان میں اچانک سے اتنا ایکٹیو ہو جانا, اس پر میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی. دیکھیں داعش تو ایک بین الاقوامی دہشت گرد گروہ کے طور کے اوپر افغانستان میں موجود ہے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں اور نہ ڈھکی چھپی بات ہے. دوسری بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ داعش اور طالبان کے درمیان بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. بہت عرصے تک یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ داعش اور طالبان ایک چیز ہیں, جبکہ ان دھماکوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہ صرف دو مختلف زاویے کے عناصر ہیں جو اس وقت افغانستان میں موجود ہیں, لیکن ان کا جو رشتہ ہے افغانستان کی سرزمین کے ساتھ یا افغانستان کی تحریک کے ساتھ وہ بہت مختلف ہے, اور یہ چیز نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کلچرل اسپیکٹ ہے وہ بھی داعش کا اس وقت افغانستان کے اندر وہ پذیرائی نہیں رکھتا جو شاید طالبان کو حاصل تھی. یہی وجہ ہے ان تمام تر مشکلات کے باوجود ان کو عوام کی طرف سے وہ رد عمل کا سامنا نہیں ہوا. اور پھر سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ داعش کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ان کو جو عسکری کمک ہے اور جو معاشی کمک ہے وہ کن اداروں کے ذریعے دی جا رہی ہے اور ان تک کہاں پہنچی ہے, کیونکہ ظاہر ہے داعش وہاں کی علاقائی طاقت تو نہیں ہے. جب علاقائی طاقت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے پاس پیسے ہیں, جو ان کے پاس وہاں اسر و رسوخ ہے وہ انہوں نے خریدا ہے, اور اگر انہوں نے یہ اسر و رسوخ خریدا ہے تو یہ اسر و رسوخ خریدنے کے لیے ان کے پاس جو رقوم آئی ہیں وہ رقوم کہاں سے آئی ہیں, اس کے بعد جو ان کے پاس لوکل ایکٹرز آ رہے ہیں ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تمام تر سوالات ہیں جس میں بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز, جس میں داعش کا جو قیام ہے افغانستان میں وہ اچھا خاصا جو ہے زیر عتاب رہا ہے, اور آئندہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک رہے گا تمام علاقائی طاقتوں کے لیے اور بالخصوص افغانستان میں طالبان کے لیے. صحیح, ٹھیک ہے.
ڈاکٹر صاحب بس یہ آخری کچھ منٹ ہے میرے پاس، تو ایک دو اور سوال میرے ذہن میں تھے. اچھا، خاص طور پر سعودی عرب کی اگر میں بات کروں تو ان کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بھارتی اخبار کو ایک انٹرویو دیا جس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں. دیکھیں اس وقت تو ایک دنیا کے اندر ایک واضح ڈیوائڈ آ چکی ہے. وہ واضح ڈیوائڈ یہ ہے کہ امریکہ، ہندوستان، متحدہ عرب امارات جو ہیں ایک طرف، برطانیہ ایک طرف کھڑے ہیں، جس میں ان کا خیال یہ ہے کہ اس خطے کے اندر علاقائی بالادستی کے لیے جو پوزیشن ہے وہ ہندوستان کو دی جائے. پاکستان کا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان ابھی علاقائی بالادستی کے لیے نہ تیار ہے اور نہ ہی وہ دل رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ ہندوستان نے اس علاقے میں بالخصوص برصغیر کے اندر اور اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا کے اندر کوئی خاص مثبت کردار ادا نہیں کیا. ہاں انہوں نے مدد ضرور کی، افغانستان کے اندر بھی انہوں نے $700 ملین سے زیادہ پیسے دیے، کہیں انہوں نے ڈیمز بھی بنائے، لیکن جو NDS کی تربیت کی گئی وہ افغانستان کے اندر خطرات کو کم کرنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کے لیے کی گئی. وہ افغانستان کے اندر مختلف دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی کرنے کے لیے دی گئی. تو اس قسم کی جب آپ جو ہے سپورٹ کرتے ہیں علاقے کے اندر، اور یہ معاملہ صرف افغانستان کے لیے نہیں ہے، سری لنکا سے لے کے آپ کوئی بھی معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں جہاں ہندوستان کی حکومت نے علاقے کے اندر امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی، وہاں انہوں نے بہت زیادہ انتشار بھی پھیلایا. تو اس بیسس کی وجہ سے جو چیز نظر آ رہی ہے دیکھنے میں، اس میں سعودی عربیہ کا جو جھکاؤ ہے وہ امریکہ کی بدولت ہے، اور اس کے اندر سعودی عربیہ کا ایک بڑا روایتی جو ہے سٹانس رہا ہے کشمیر کے اوپر، اور یہی ہے کہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے اور اس کا حل جو ہے بین الاقوامی اصولوں کے مطابق کیا جانا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.